وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے. وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی طویل مدتی حمایت پر گہری ستائش کا اظہار. وزیر اعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا. امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے. وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے. دشمن کو قیمت چکانا پڑے گی. آبنائے ہرمز بند رہے گی. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنہ ای کا پہلا بیان. سپریم لیڈر نے کہا 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. کچھ ممالک میں دشمن کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. امریکی اڈوں سے حملے جاری رہے تو جوابی حملوں کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایرانی فورسز نے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا. مشکل وقت میں ایرانی عوام نے ہمیشہ بہتر فیصلے کیے. میرے والد اہلیہ بہن نے شہادت کا رتبہ پایا. آیت اللہ خامنہ ای سمیت ایران کے تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا. دشمن نے ہمارے اسکولوں پر حملہ کیا. دشمن کو ایرانیوں کا خون بہانے کا حساب دینا پڑے گا. عوام کی خدمت کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا. ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا. ایران کا حکومتی ڈھانچہ بھی محفوظ ہے. قیادت کی فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. امریکی ٹی وی نے انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ایران کا نظام عوام پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر شدید بمباری کی گئی. خامنہ ای کی موت کے بعد مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت استحکام کو تقویت دیتی ہے. سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے ایرانی حکومت کو فوجی دباؤ کے باوجود تحلیل کرنا آسان نہیں. ایران نے دیر پا سیاسی تبدیلی کے امکانات فی الحال محدود ہیں. فادر صادق جہارم کی 43ویں لہر یا شدید العقاب کا آغاز. پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. خرم شہر، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کے ساتھ ڈرون استعمال کیے گئے. امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے اور تل ابیب کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا گیا. تل ابیب اور ایلات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. خرم شہر میزائل ڈبل وار ہیڈ کے ساتھ استعمال کیے گئے. حملوں میں انتہائی درست نشانہ بنانے والے ہتھیار استعمال ہوئے. امریکہ کا C-135 ریفیولنگ طیارہ عراق میں حادثے کا شکار. سینکوم کے مطابق واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران حادثے کی وجہ سے پیش آیا. 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا. ایک طیارے نے محفوظ لینڈنگ کی. حادثہ دشمن کے حملے اور فرینڈلی فائر کا نتیجہ نہیں تھا. امریکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 6 فوجی سوار تھے. اس سے پہلے سینکوم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ایران میں اب تک 6000 اہداف کو نشانہ بنایا. امریکی سینکوم کا کہنا ہے 90 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا اور تباہ کیا. 60 سے زائد عام بحری جہاز اور 30 سے زائد بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز شامل ہیں. ایران کے توانائی ڈھانچے پر تھوڑا سا بھی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے. ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں انتباہ. ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے ایران کی بندرگاہوں پر حملہ کیا تو سخت رد عمل دیں گے. جوابی کارروائی میں خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر کو آگ لگا دیں گے. ایرانی افواج کے کمانڈر ان چیف مجتبیٰ خامنہ ای کے حکم کے مطابق آبنائے ہرمز بند رہے گی. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. تہران، اصفہان، کاشان اور شیراز سمیت دیگر شہروں میں بمباری. فردیس میں اسرائیلی حملے میں بل فروش شہید ہو گیا. تہران کے جنوبی علاقے میں انڈسٹریل زون پر بمباری کی گئی. یونیسیف کا کہنا ہے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 200 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے. ایرانی وزارت صحت کے مطابق اتنا بارود برسایا گیا کہ 1 کروڑ 40 لاکھ افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں.
سوئٹزرلینڈ نے تہران میں سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا۔ اسرائیل کا بیروت کے مضافات میں شدید ترین حملہ، 6 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 634 لبنانی شہید، 7,60,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حالیہ کشیدگی میں حقائق کا علم ہونا انتہائی اہم ہے۔ ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق بیانات، ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر رد-عمل۔ امریکی حکام کو مذاکرات میں تکنیکی معاملات سمجھ ہی نہیں آئے تھے۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں، محصولات سے امریکی عوام نہیں کارپوریشنز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امریکی عوام کے گھروں کو کچل کر کارپوریشنز کو مالا مال کیا جاتا ہے۔ ایران کے عراق، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور قطر میں ڈرون حملے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ عراقی سیکورٹی حکام کے مطابق امریکی سفارت خانے کے لاجسٹک سپورٹ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے شہر اربل میں ڈرون حملے میں 6 فرانسیسی فوجی زخمی۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں کئی ڈرون مار گرائے گئے۔ کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون گرنے سے 2 افراد زخمی۔ ریاض کے ڈپلومیٹک انکلیو پر ڈرون حملہ ناکام بنایا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا 28 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے دبئی کے گریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ڈرون گرنے سے عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ ابوظہبی کے پرانے ایئرپورٹ پر پروجیکٹائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایران نے جبل علی بندرگاہ میں بحری جہاز کو بھی پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا۔ اماراتی فضائی دفاع نے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک 278 بیلسٹک، 15 کروز اور 1540 ڈرون تباہ کیے جا چکے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک اور 1 کروز میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ قطری فورسز نے متعدد ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ شکست میں کشیدگی فوری ختم کی جائے، پاکستان کا سلامتی کونسل میں مطالبہ۔ مستقل پاکستانی مندوب آصف افتخار نے ایران سے متعلق اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کامران ٹسوری کی چھٹی، نہال ہاشمی گورنر سے مقرر۔ صدر نے وزیر اعظم کی سمری پر دستخط کر دیے۔ نہال ہاشمی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کراچی پہنچ گئے۔ اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی نہال ہاشمی کو مبارکباد، کہا امید ہے نہال ہاشمی وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر ان کے برہم، وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ فاروق ستار کہتے ہیں کامران ٹسوری کی تبدیلی شہباز شریف حکومت کی سنگین غلطی ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرائم پارٹنر ہیں، ہمیں ہماری اوقات بتا دی گئی۔ ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں رہنا چاہتا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ کس نے ہٹوایا، کس نے ہٹایا، ہمیں سب آتا ہے۔ اگر چھیڑو گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ میری مہمان نوازی کی یہ آخری افطار ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ راجیو بچاؤ کانفرنس کی سزا دی گئی تو یہ کام کرتا رہوں گا۔ کس نے ہٹایا، کس کے کہنے پر ہٹایا، سب جانتا ہوں۔ اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا، نہ رہنا چاہتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں نہال ہاشمی کو مبارکباد دیتا ہوں، جو اقدامات ہم نے کیے انہیں جاری رکھیں۔ کوئی بھی ساری زندگی کسی منصب پر نہیں رہتا۔ سیاست کی بات کریں تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ خبر سن کر میں دبک کر بیٹھا نہیں۔ ڈرے وہ لوگ جن کے سارے راز میں جانتا ہوں۔ گورنر ہاؤس سے امید رمضان دسترخوان ختم کر دیا گیا۔ کامران ٹسوری سے گورنر ہاؤس کے اسٹاف کی الوداعی ملاقات۔ سابق گورنر کامران ٹسوری عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ کامران ٹسوری نے استعفیٰ دوپہر کو ہی بھجوا دیا تھا۔ نئے گورنر آئے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ پہلے گورنر کے ساتھ بھی ہم نے کوآپریٹ کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جی
سب نے مل جل کر اپنے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم نے کسی بھی قسم کے کانفلکٹ میں نہیں جانا. وہ دن دور نہیں جب کراچی پورے خطے کا معاشی ہب بنے گا. ہم سب مل کر کراچی اور پاکستان کو ترقی دیں گے. نئے گورنر سندھ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سندھ حکومت نے پہلے گورنر سے بھی تعاون کیا, آئندہ بھی کریں گے. نئے نامزد گورنر سندھ سے امید ہے کہ وہ آئینی کردار ادا کریں گے. سینئر وزیر سے شرجیل میمن کا ایکسپو سینٹر کراچی میں گل پلازا عید بازار کے افتتاح کے بعد گفتگو. کہا ہر مشکل گھڑی میں سندھ حکومت تاجر برادری کے ساتھ رہی ہے. گل پلازا متاثرین کے لیے 500 سے زائد اسٹال لگائے ہیں. وزیر داخلہ سے انزیال انجار نے کہا غیر ضروری لوگوں سے سیکورٹی واپس لے رہے ہیں. پولیس سڑکوں پر ہوگی تو عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ ممکن ہوگا.